الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز دوستوں، بزرگان محترم، آج کی یہ جو رات ہے جسے ہندوستان میں چاند رات کہا جاتا ہے، اور جس رات کو اسلام میں لیلۃ الفطر کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی عید الفطر کی رات، اس رات کی دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اور بزرگان محترم، اس رات کا وہی مرتبہ ہے اسلام میں جو مرتبہ شب قدر کا بتایا گیا۔ اب اسے اللہ کی مرضی کے ساتھ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ہماری بے توفیقی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں جو رمضان کے 30 دن عطا فرمائے تھے، ہم نے ان 30 دنوں کو جیسے تیسے کر کے گزار دیا۔ کچھ لوگوں نے اس کی قدر کی اور کچھ لوگوں کو احساس ہے کہ ہم نے اس کی جیسا قدر کرنا تھا ویسا قدر نہیں کیا، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جس کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان کیا تھا، اس کی اہمیت کیا تھی، اس کی فضیلت کیا تھی، کیونکہ رمضان میں نہ ان کا کھانا چھٹا، نہ پینا چھٹا، نہ ان کے غیبتوں کے چبوترے چھٹے، اور نہ چغلیوں کی محفلیں ان کی ویران رہی، نہ ان کی زندگیوں کے اندر نافرمانیوں کی کمی رہی، اور نہ زندگیوں میں غفلتوں کا کبھی فقدان ہوا۔ شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کی اس دعا پر بددعا کہی تھی، اس بددعا پر آمین کہا تھا، جس میں جبریل امین نے کہا تھا کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس آدمی کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت اور بخشش نہ کروائے۔ ہم مسلمانوں کے لیے رمضان کے گزرنے کے بعد یہاں 2 چیزیں اہم ہیں۔ ان میں پہلی چیز کا تعلق اللہ کے نیک بندوں کے اعمال سے ہے، اور دوسری چیز کا تعلق نافرمانوں کے ساتھ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر 2 بندوں کے لیے اسلام میں برابر جینے کے مواقع فراہم کیے۔ اللہ کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے اور اپنی قدرت سے کسی کو محروم نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا وسعت رحمتی اعلی غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب آ جاتی ہے۔ انسان گناہ کے راستے سے اللہ کو ناراض کرتا ہے، توبہ کے راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مناتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب آ جاتی ہے، گویا اللہ کی جنت اللہ کی جہنم پر غالب آ جاتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یاد کرو اس وقت کو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اور اس کی بنا کو کھڑا کرنا شروع کیا،
اس کی بنیادوں کو بلند کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دور بستی سے لا کر کعبۃ اللہ کے قریب نقطہ حرم کے پاس مکہ مکرمہ میں حدود حرم میں آباد فرمایا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے معصوم سے بچے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا، اور وہیں کے قبیلے جرہم میں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا رشتہ ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت پر، دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے حکم پر نکل پڑے۔ جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہاتھ آئے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بڑھاپے کا سہارا بننے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی والا واقعہ برپا فرمایا۔ اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اتمہن، مکمل اترے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یاد کرو اس وقت کو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند امتحانوں میں آزمایا تو وہ کھرے کھرے اترے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے انہیں بشارت دی، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں روئے زمین کا امام بنانے والا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد کو بھی یہ مرتبہ ملے گا؟ کہا گیا لا ینال عہد الظالمین، جو لوگ بدعمل ہوں گے، بدعقیدہ ہوں گے، ان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد و پیمان نہیں پہنچے گا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ نہیں ہوگا روئے زمین کی امامت اور بادشاہت کا۔ قربانی کے واقعے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھرے کھرے اترے۔ اب مسئلہ آیا بنائے کعبہ کا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ کعبہ کو تعمیر کرو، اور اپنے ساتھ میں اپنے بچے اسماعیل کو بھی معاون کے طور پر لے لو۔ اور اللہ نے فرمایا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والے یعنی نمازیں پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو صاف کرو۔ گویا ایک ڈیوٹی، ایک ذمہ داری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی۔ حضرت نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، اور فرشتوں نے بھی ان کا اس میں تعاون کیا۔ جب اللہ کے حکم سے یہ عمل پورا ہو گیا تو اب ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ دعا کیا کی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اللہ آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے، آپ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کو بھی سنتے ہیں، انسان کے خیالات کی آہٹوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں۔ سماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی باریک ہے، وہ سنتے ہیں، وہ مچھر کے پر کے پھڑ پھڑانے کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں، اور چیونٹی کے چلنے کے، اس کے پیر کے حرکتوں کی آواز کو بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایک نام علیم بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ باریک بھی ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ انک انت السمیع العلیم۔ گویا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو جملہ کہا تھا کعبہ کی تعمیر کے بعد کہ اے اللہ آپ سننے والے اور جاننے والے، تو وہاں ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بھی تھا ہوگا کہ میری دعا تو آپ سن ہی رہے ہیں، بقیہ میں نے یہ عمل کس کی رضا کے لیے کیا آپ اس کو بہتر جانتے، کس کے حکم سے کیا آپ اس کو بہتر جانتے، اور کس کو دکھانے کے لیے میں نے یہ کعبہ کی تعمیر کا عمل، اتنا مشقت بھرا عمل اور اس بڑھاپے کے اندر کیا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے اس کو کہ ابراہیم کا یہ عمل خالصتاً لوجہ اللہ تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے،
خلیل خلت سے بنا ہے، اور خلت کے معنی ہے جگری دوستی کے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی گویا اللہ تعالیٰ سے جگری دوستی تھی، اور جگری دوست اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی اپنی دوستی کی وفا شعاری کے اندر بے وفائی کو آنے نہیں دیتا ہو۔ دیکھتے جائیے بندے اور خدا کے درمیان کیا رازدارانہ باتیں ہو رہی ہے دعا کے راستے سے، اور یہیں سے ذہن میں بٹھاتے جائیے کہ آج ہمارے بیان کا اینڈ دعا سے ہونے والا ہے، اور یہ دعا کی بھی رات، اسی دعا کو سمجھانے کی تمہید ہے یہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عمل پورا کر دیا، ہاتھ اٹھا کر دعا کی، تقبل منا، اے اللہ اس کو قبول کر لیجیے۔ یہی وجہ ہے کہ بقرہ عید کی، رمضان کے عید کی، عید الفطر کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ یہاں عید مبارک بولنے کا رواج نہیں ہونا چاہیے اسلام میں، بلکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو اسی الفاظ سے دعا دے جس الفاظ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا تقبل منا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عید کی مبارکبادی یوں دو، تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تمہارے بھی اعمال کو قبول کرے، ہمارے بھی اعمال کو قبول کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جب کسی عمل کی توفیق ہوتی ہے تو اب بڑا امتحان ایمان والے کے لیے اس عمل کو مقبول بنانا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے اس عمل کو کتنا مقبول کروایا، اور عمل عند اللہ، اللہ کی نظروں میں مقبول ہوتا ہے شرائط کے ساتھ۔ روزے کے شرائط اللہ نے رکھ دیے تھے کہ زبان سے غیبت نہ ہو، گالی گلوج نہ ہو، بڑی بات نہ ہو، کانوں سے میوزک نہ سنی جائے، اور آنکھوں سے بدنگاہی نہ ہو، آنکھوں سے بدنگاہی نہ ہو، دل اور دماغ بھی کنٹرول میں ہو۔ روزہ ان چیزوں کا نام تھا۔ ہاتھ اور پیروں سے کوئی گناہ کے کام انجام نہ دیے جائیں، یہ شرائط تھے روزے کے پورے ہونے کے۔ تو اگر آپ نے ان شرائط کو پورا کر لیا ہے تو اب اللہ سے آپ دعا کریں کہ اے اللہ ہماری اس عمل کو قبول کر لے، کیونکہ ایمان والا مسلمان کسی عمل کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کما حقہ ادا نہیں کر سکتا، عبادت کے حق کو کوئی ایمان والا ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ میں نے آپ کی وہ عبادت نہیں کی جیسا عبادت کرنے کا میرا حق تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا تحفہ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ روزہ تمہیں تقوی والا متقی بنائے گا۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کیا حق ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا؟ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے آدمی، اتنا انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے صاف لفظوں میں کہ انسان ظاہری تو ظاہری، باطینی گندگیوں سے بھی اپنے آپ کو اس درجے پاک کر لے کہ انسان کے دل میں کوئی برا خیال نہ آئے۔ میرے پیر و مرشد استاذ محترم عارف باللہ واعظ دکن قطب وقت حضرت مولانا حمید الدین حسامی عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دکن کے علاقے کے اندر پورے مہاراشٹر، تلنگانہ، آندھرا اور کرناٹکا میں غیر معمولی، جنہوں نے دینی خدمات کو اور دینی مہمات کو برپا فرمایا، 60-65 سال تک جن کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے وقف رہی، جنہیں عشق رسول ملا تھا، جنہیں عشق خداوندی، حب الہی نصیب تھی، ان کے والد محترم حضرت علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ جو نظام کے زمانے میں عثمانیہ یونیورسٹی کے چانسلر ہوا کرتے تھے، اور ایک بڑے عالم دین، واعظ بے بدل، مفسر قرآن، عاشق رسول، اپنے وقت کے بڑے مقرر۔ 1956 میں جب علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تھا، وہ زمانہ جس زمانے میں کوئی سوشل میڈیا نہیں تھا، جس زمانے میں پیغام کی ترسیل کے اور اپنے میسیجز کو دوسری طرف پہنچانے کے کوئی ذرائع نہیں تھے، ایسے زمانے میں 4 لاکھ لوگوں نے حیدرآباد شہر میں ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی۔ یہ اللہ والے تھے،
قرآن مجید کی ایک آیت ہے قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو صاف کر لیا، جس نے اپنے اندرون کو دھو لیا۔ تزکا، تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے خیالات کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا، اپنی زبان کو پاک کر لیا، اپنی نگاہوں کو پاک کر لیا، اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیا۔ جی، تنہائیوں کو پاک کرنا۔ انسان لوگوں کے درمیان میں بڑا ولی بنا پھرتا ہے، یہ سب کے لیے ممکن ہے، لیکن تنہائیوں کے اندر اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا یہ لوہے کے چنے چبانے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے، تنہائیوں میں اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا۔ اسی لیے انسان کی تنہائیاں جیسی ہوگی، انسان کا اللہ کی نگاہوں میں مرتبہ بھی وہی ہوگا۔ اگر آپ کی تنہائیاں عبادتوں میں ہے تو یوں مان لیں کہ بس آپ اللہ کے منظور نظر، لیکن اگر آپ کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہے تو اب آپ لوگوں کے درمیان میں رہ کر یہ خوش فہمی کا شکار بالکل نہ ہو کہ مجھے تو مارکیٹ میں عزت ملتی ہے، لوگ سلام کرتے ہیں مجھے، لوگ مفتی صاحب کہتے ہیں مجھے، امیر صاحب کہتے ہیں، مولانا کہہ کر میری جوتیاں اٹھاتے ہیں، کچھ فرق پڑنے والا نہیں۔ اسی طرف اشارہ کیا تھا وہ مرد قلندر علامہ اقبال نے، شاعر مشرق کہا گیا، شاعر اسلام کہا گیا تھا۔ خالی ایسے ہی نہیں، کیا کہا تھا اقبال نے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ زبان سے اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو کیا فائدہ؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ اگر آپ کی نگاہیں پاک نہیں ہیں، آپ کا دل پاک نہیں ہے، آپ کی تنہائیاں پاک نہیں ہیں تو یہ کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ کلمہ تو طوطا بھی پڑھ لے گا اگر 4 دنوں سے پریکٹس کروا دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو دھل لیا، اندر سے صاف کر لیا۔ علامہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان اپنا تزکیہ اور اپنے اندرون کو، اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، خیالات کو اس درجے پاک بنائے کہ اگر کوئی خیال انسان کے دل اور دماغ میں آ گیا اور اس خیال کو ایک بلیک بورڈ پر اگر لکھ دیا جائے تو انسان کو شرمندگی نہ ہو۔ اپنے آپ کو پاک کرنے کا یہ معیار کم از کم ہر ایمان والے کا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی خیال آتا ہے اور اس خیال کو اگر آپ بلیک بورڈ پر لکھ دیتے ہیں تو پھر آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ رمضان ختم ہو گیا، چلو نیٹ آن کرو، فلاں مووی آئی ہے دیکھیں گے۔ اگر اسے آپ بورڈ پر لکھ دیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی کہ رمضان میں جس گناہ سے، جس نحوست سے بچے تھے، پھر اس نحوست کی طرف دل مائل ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دل مردہ ہے، یہ بیمار دل ہے، یہ دل پاک نہیں ہے، یہ دل گندا دل ہے۔ یہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تنہائی کے اندر، آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ نیٹ آن کرو اور فلاں چیزوں کو سرچ کرو، یعنی گندگیوں کو سرچ کرو، تو اگر آپ کے دل کے اندر تنہائی میں یہ خیال آ رہا ہے اور اگر آپ اس کو بورڈ پر لکھ دیں تو آپ کو یقیناً خوشی نہیں ہوگی، آپ اپنے اوپر ملامت کریں گے کہ اللہ یہ کیا مصیبت ہے۔ 1 مہینہ ہم نے رمضان کا عبادتوں میں، پاکیزگی میں گزارا اور رمضان ختم ہوتے ہی سنا تھا کہ شیاطین آزاد ہوتے ہیں، سرکش۔ یہاں تو میرا نفس آزاد ہو گیا اور یہاں تو میرا من جو برسہ برس سے پاپی تھا وہ آزاد ہو گیا اور وہ مجھے برائی کی طرف دعوت دے رہا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اس برائی کو اگر آپ بورڈ پر لکھ دو تو پھر آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو سمجھو کہ آپ کا دل پاک ہے اور آپ نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور اللہ کا یہ مطالبہ جو ہے قرآن مجید کا قد افلح من تزکا، کہ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے اندرون کو پاک کر لیا، بس کامیابی مل گئی آپ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے مکمل کرنے کے بعد، فرمایا تقبل منا، اے اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے اور اس عمل کو اور اس تعمیر کو قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے اور جاننے والے۔ پھر آگے آپ نے دعا فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو مسلمان بنائیے، آپ کی اطاعت اور فرما بردار کرنے والی بنائیے،
وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور مجھے مناسک سکھائیے، عبادتوں کا ڈھنگ سکھائیے، حج کا طریقہ سکھائیے۔ پھر وَتُبْ عَلَيْنَا، میرے گناہوں کو معاف بھی فرما دیجئے۔ آپ غلبے والے ہیں اور آپ حکمت والے ہیں۔ تھوڑا سا غور کریں ان چیزوں پہ۔ کعبہ کی تعمیر ہوئی اللہ کے حکم سے، اس کے بعد دعا ہو رہی ہے اے اللہ اس عمل کو قبول کر لیجئے۔ اگر انسان رمضان کا ایک مہینہ روزہ رکھ کر اپنے اعمال کو اگر قبول نہیں کرواتا ہے اللہ سے، تو پھر ان مجاہدوں کا کیا فائدہ؟ یہ 48 ڈگری، یہ 50 ڈگری کے ان روزوں کا بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا کیا فائدہ اگر انسان اپنے روزوں کو عند اللہ مقبول نہ کروائے؟ انسان کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے رمضان میں، اگر ہم اس قرآن کی تلاوت سے اللہ کے بارگاہ میں اگر اس عمل کو ہم مقبول نہ کروائیں تو اس تلاوت کا کیا فائدہ؟ میرے ایک دوست ہے، آج کہنے لگے کہ میں نے اس رمضان میں 35 قرآن مکمل کیے، 35 قرآن مکمل، روزانہ ایک قرآن مکمل ہوتا تھا، تراویح میں ایک قرآن مکمل ہوا، اور روزانہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھتے تھے، روزانہ 3 پارے پڑھتے تھے، 10 دن میں ایک قرآن، 20 دن میں دوسرا قرآن، کل تیسرا قرآن مکمل، 35 قرآن، دیوانہ وار۔ میں نے پوچھا کہ بھائی رمضان دعا کا مہینہ ہے، دعا مانگا کہ نہیں مانگا؟ کہنے لگے کہ آپ ہی سے سنا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر کسی انسان کو قرآن کی تلاوت میں مشغولیت کی وجہ سے اتنا بیزی ہے وہ قرآن کی تلاوت میں کہ دعا مانگنے کا اسے موقع بھی نہیں مل رہا ہے، وہ دعا مانگنے کے وقت کو بھی قرآن کی تلاوت میں لگانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پڑھنے کا مطلب اللہ سے بات کرنا ہے۔ اب جو آدمی اللہ سے بات کرے گا، تو ایک آدمی ہے اللہ سے سامنے بات کر رہا ہے، دوسرا آدمی ٹھہر کر کہہ رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، تو ریسپیکٹ کس کو ملے گا؟ بات جسے کیا جاتا ہے اسے ملے گا، بھکاری کو ریسپیکٹ نہیں ملتا۔ شاید اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ جس آدمی کو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا، اللہ پاک اسے دعا مانگنے والوں سے زیادہ نصیب فرمائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پورے رمضان میں بڑی مشکل سے اگر پورا ٹوٹل میں کر لوں تو 2 گھنٹے کی بھی دعا نہیں کیا ہو، لیکن قرآن کی تلاوت اوڑھنا بچھونا بنا لیا تھا اس۔ ایک آدمی اتنی مجاہدے کر رہا ہے رمضان میں، روزے کے سلسلے میں، قرآن کی تلاوت کے سلسلے میں۔ بعض لوگ وہ ہے جو لاک ڈاؤن کی اس مہاماری میں غریبوں کو کھانا کھلانے میں خیرات صدقات کس کے لیے کر رہا آدمی؟ تقبل منا، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کیجئے۔ ورنہ اگر دکھاوا اس کے اندر آ جاتا ہے تو یہ دکھاوا انسان کے عمل کو برباد ہی تو کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ عمل اللہ کی نظروں میں قبول نہیں ہوگا تو پھر کسے دکھائے گا آدمی؟ کس سے اجر پائے گا انسان؟ انسان میدان محشر میں جائیں گے بعض لوگ، سخی بھی ہوگا، عالم بھی ہوگا، مجاہد بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں جان کو قربان کیا تھا۔ ہاں، وہ مجاہد جس نے اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، نہ بیوی کی فکر، نہ بچوں کی فکر، نہ کاروبار کی، نہ دنیا کی، نہ اپنوں کی، نہ پرایوں کی، نہ زندگی کی، نہ موت کی، ہمیشہ کی زندگی کے لیے جان کو قربان کر دیا اللہ کے راستے میں جا کر، وہ مجاہد۔ آج کل کچھ لوگ ارطغرل سیریل دیکھ کر مجاہد بننے کے چکر میں، یہ نادان حلیمہ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ مجاہد بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ ڈرامہ بازی سے کیا مجاہدانہ صفات انسان کے اندر پیدا ہوں گے؟ نہیں، یہ تمہارے باطن کے بگڑے ہوئے ہونے کی علامت، یہ تمہارے خسیس الطبع اور خبیث الباطن ہونے کی علامت ہے ان لوگوں کی جو لوگ ارطغرل سیریل دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر اسلامک اویئرنیس آ رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا صاحب کہ شراب کی بوتل میں آپ نے دودھ ڈال کر پیا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دودھ تو نبی کی سنت تھی۔ ہمارے بزرگان دین میں سے کسی نے کہا تھا ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم، الفاظ شاید آگے پیچھے ہو رہے ہوں گے۔
یعنی جو علم تم حاصل کرتے ہو یہ علم دین الہی ہے. تم یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو تمہیں دیکھنا چاہیے. اسی لیے اللہ والوں کے لشکر کے سالار، ولیوں کے سر کا تاج حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر انسان اللہ والا ہوگا، دیندار ہوگا، تو اپنے سامنے والے کو کسی چرچ میں یا کسی مندر میں بٹھا کر اگر وہ بائبل بھی پڑھائے گا تب بھی اس کو اللہ والا بنائے گا. اور اگر کوئی انسان دنیا دار ہوگا، کوئی معلم، کوئی ٹیچر، کوئی پڑھانے والا دنیا دار ہے، دل کے اندر دنیا بسی ہوئی ہے، اللہ کی محبت سے اس کا سینہ خالی ہے، حضرت نے فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر اگر سامنے والے کو قرآن بھی پڑھائے گا، اللہ کا کلام، تب بھی سامنے والے کو وہ صرف دنیا دار بنا سکے گا، دیندار نہیں بنا سکتا. کیوں؟ کبھی غور کیجئے، اس باریکی کو سمجھیے. وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کے اوپر وقت گزاری کر رہا ہے، اپنی زندگی کی توانائیوں کو برباد کر رہا ہے، وہ نوجوان غور کرے اس نقطے کی طرف. سب سے پہلے تو سرنڈر ہو جائے اپنی یہ بد دماغی کو لے کر کہ میرا دماغ بہت مختصر ہے، میری سوچ بہت مختصر ہے، میری عقل بہت چھوٹی ہے. وہ اللہ والے اونچے درجے کے لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، بڑوں کی باتیں بہت بڑی تھی، سمجھیں ان باتوں کو. دراصل اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 2 نظام چلائے. ایک کتاب اللہ کا نظام، اللہ نے کچھ آسمانی کتابوں کو اتارا دنیا میں جو اللہ کا قانون ہوتے تھے، قرآن بھی ہے اس میں، آخری اللہ تعالیٰ کا قانون، آخری کتاب. اور دوسرے رجال اللہ تعالیٰ نے 4 کتابیں 100 صحیفوں کو بھیجے. 104 کتابیں اگر اللہ نے بھیجی، 1.25 لاکھ پیغمبروں کو بھیجا. کیوں؟ کیونکہ یہ کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں، اور یہ کتاب دنیا والوں کو، اللہ کے بندوں کو پڑھا کر اللہ سے وہی آدمی جوڑ سکے گا جو پہلے سے اللہ سے جڑا ہوا ہے. اور یہ 1.25 لاکھ کی جو جماعت تھی انبیاء کرام کی، یہ سب اللہ کے خاص بندے، اللہ سے جڑے ہوئے تھے لوگ. یہی وجہ ہے کہ قیامت تک کا کوئی ولی ایک ادنا درجے کے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابی اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کر اللہ سے جڑے تھے. اب قیامت تک کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی مطوع اس مرتبے، اس درجے میں کسی بندے کو، اپنے شاگرد کو اللہ سے نہیں جوڑ سکتا. اسی لیے صحابہ کرام سب سے اونچے درجے والے. تو دین جو منتقل ہوتا ہے وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے. ہم یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ دین کو ڈاکٹروں سے، انجینئروں سے مت سیکھو، دین کو اسلامک اسکالر سے سیکھو، علماء سے سیکھو جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھپا دیا. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ علماء اپنے اساتذہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر، وہ اساتذہ جو ایک تسلسل اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، اور نور نبوت اللہ تعالیٰ ایک ایک کے 1 بائی 1 سینے میں بائی ہارٹ اللہ تعالیٰ منتقل کر رہا ہے دلوں کے راستے سے. وہ نور ان علماء کے دل میں ہے. تم اگر ان علماء کے بیانات کو سنو گے یا ان کی باتوں کو، اور ان سے قرآن کو، احادیث کو، فقہ کی کتابوں کو اگر سمجھو گے تو وہ نور کا حصہ ملے گا. ورنہ یہ تو صرف حروف ہے، کالے حروف. یہ کالے حروف کسی انسان کو پکا مسلمان نہیں بناتے. ہاں، روشنی ضرور بتاتے ہیں، لیکن صرف روشنی کے ہونے سے انسان راستے پر نہیں چل سکتا. راستہ بتانے والا رہبر بھی ہونا چاہیے. وہ رہبر یہ علماء ہیں. اسی لیے ان کو نبی کا وارث کہا گیا کہ نبی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہادی ہے، صفت ہدایت. اس کا نور نبی کے دل کے اندر ہوتا ہے. وہ نور نبی اپنے دل کے اندر لے کر پھرتا ہے، ایمان والوں کے دلوں میں منتقل کرتا ہے. علماء اسی نور کا حصہ اپنے دلوں میں پاتے ہیں، سامنے والوں میں منتقل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی عالم کی مجلس میں بیٹھی آپ کے دل کی کیفیت ہوگی، اور اگر وہی عالم اللہ والا بھی ہے، صوفی بھی ہے، کسی سلسلے کا بڑا شیخ بھی ہے، اس کی مجلس میں بیٹھی آپ کے دل کی کیفیت ہوگی. تو اب سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ارطغرل وغیرہ سیریل دیکھنے سے، مغل اعظم دیکھنے سے، انارکلی دیکھنے سے انسان مجاہد نہیں بنتا، اور نہ اس کے اندر بادشاہوں کے اور مجاہدین کے صفات پیدا ہوتے ہیں. بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ عمل کو قبول کر لیجئے.
پھر آپ نے دعا کی کہ اے اللہ میری اولاد میں مسلمانوں کو بنائیے، میرے آپ کے فرمان برداروں کو بنائیے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنے کا ڈھنگ بتایا لوگوں کو۔ ایک تو عمل قبول ہو جائے، اگر عمل قبول ہو گیا تو اللہ راضی ہے۔ دوسرے اولاد یعنی قیامت تک ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ پکی مسلمان بن جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی باپ نے اپنی اولاد کو جو کچھ دیا بہترین تربیت سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز اس نے نہیں دی۔ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے وہ سب سے بھاری چیز جو ہوتی ہے وہ نیک تربیت، اللہ سے جوڑنا، اللہ والا بنانا۔ بہت سارے لوگ لاک ڈاؤن کی اس مہاماری میں علماء نے کہا تھا شاپنگ مت کرو، پھر بھی شاپنگ کی، پھر بھی آپ نے سازشوں کو نہیں سمجھا۔ تو اب سمجھو تاریخ اسلام میں ایک بادشاہ گزرا جس کا نام عمر ابن عبدالعزیز تھا رحمہم اللہ۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، اور خلافت بنو امیہ سے حضرت کا تعلق تھا۔ اس خاندان کے داماد تھے فاطمہ بنت عبد الملک، جو عبد الملک بن مروان کی بیٹی تھی، اس کے شوہر تھے آپ۔ فاطمہ آپ کی بیٹی تھی، بیوی تھی آپ کی۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بنے، 40 سال کی عمر میں بادشاہ بنے، 42 سال کی عمر میں 42 ایئرس میں انتقال ہوا۔ صرف 2 ایئرس بادشاہ تھے، بادشاہ نہیں بلکہ خلیفہ کے ہی، مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، خلیفہ، اسی لیے انہیں خلیفہ خامس بھی کہا جاتا ہے اور عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ جو نظام اسلامی حکومت کا تصور پیش کرتا ہے اسلام، جو سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دیکھنے میں آتا تھا، وہ نظام آپ کو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں بھی ملے گا۔ اور بعد میں اس کے 1000 یعنی اس کے 10 صدیاں گزرنے کے بعد، 1000 سال گزرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے اندر وہ نظام ملے گا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز جس زمانے میں شہزادے تھے، آپ شاہی خاندان کے داماد تھے نا، فاطمہ کے شوہر تھے، ریالٹی اتنی مینٹین کرتے تھے آپ، یعنی اتنا رائل تھے آپ، رائلٹی آپ کی، جہاں کہیں بھی سفر ہوتا تھا تو 60 اونٹوں پر آپ کے پہننے کے کپڑے لاد دیے جاتے تھے، 60 اونٹوں کے اوپر۔ خوشبو ایسی لگاتے تھے کہ اگر کسی گلی سے گزر جاتے تو لوگ کہتے کہ یہاں سے عمر گزرے۔ یہ تھی ان کی شاہی زندگی کا انداز۔ اور ان کی جو بیوی تھی فاطمہ بنت عبد الملک، ان کے برتھ ڈے کے دنوں میں اس عورت کو ترازو میں بٹھا کر، ترازو کے ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں اشرفیاں، موتیاں، ہیرے، جواہرات، سونے چاندی تو بہت بعد نمبر ہے، بعد میں ہے اس کا نمبر، اس میں تولا جاتا تھا، پھر اس کا صدقہ کیا جاتا تھا۔ اتنے رائل آدمی تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، 40 سال کی عمر میں بادشاہ بنے۔ جیسا ہی بادشاہ بنے اللہ تعالیٰ نے پورا بدل دیا ان کو اندر سے۔ شروع سے بھی بنے ہوئے دل کے آدمی تھے، اللہ والے آدمی تھے۔ سمجھ میں آ گیا کہ اب ذمہ داری پڑی ہے، ایمان والے پر جب ذمہ داری ڈالی جاتی ہے تو اس ذمہ داری کا احساس کرتا ہے۔ اور جو دنیا دار، جو نااہل ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار بننے کے لیے، دیکھو آج مساجد کمیٹیوں کے صدروں کو، مسجد کمیٹی کا صدر بن کر یوں سمجھتا ہے جیسا کسی سلطنت کا بادشاہ بن گیا، اور جتنا عرصہ صدارت پر رہے گا امام کو ستائے گا، مؤذن کو ستائے گا، کم وقت اپنی آخرت کو تباہ کرے گا، بدبخت کہیں گا۔ کوئی بھلا تو اس سے ہوتا نہیں، اپنی آخرت تباہ۔ اور پھر جب یہ مرے گا تو بیچارہ وہی امام جو اس کے زمانے صدارت میں اس کی تکلیف کو بھگتتا رہا، اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مغفرت کر دیجئے۔ اللہ کا قانون اتنا ہلکا ہے کہ جو آدمی اللہ کے خاص بندوں کو زندگی بھر ستاتا رہے، مرتے ہی اللہ معاف کر دیں گے اسے۔ ارے زندگیوں کو پاک کرو، زندگیوں کو پاک کرو، اور یاد رکھو تمہارے قوانین الگ ہے، اللہ کا قانون الگ ہے۔ تم اپنے کٹر دشمن کو بھی مرتے ہی ارے اچھا آدمی تھا بولیں گے، اللہ تعالیٰ کا قانون ویسا نہیں، اچھا تھا تو اچھا تھا، برا تھا تو برا تھا۔ جو آدمی مرتا ہے اس کا راز اللہ کے پاس محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ 2 نگہبان بیٹھے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، نگرانی کرنے والے، یعلمون ما تفعلون، ہر ایوری ایکٹیویٹیز، ہر عمل لکھا جا رہا ہے، ساری چیزیں محفوظ ہے۔
جب کھلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب پتہ ہوگا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ زندگی میں تم جس کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہو، مرنے کے بعد ایو پاپ تم بھی کہتے ہو، بیچارہ اچھا تھا تم بھی کہتے ہو۔ یہ منافقت، یہ ڈغلاپن بند کرو، اور کسی کی اگر قدر کرنی ہو تو زندگیوں میں قدر کرو، موت کے بعد تو دشمن بھی کفن میں چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ اچھا آدمی تھا۔ تو آج صدر، مسجد کا صدر بننے کے لیے تگودو، مرڈر ہوا نارسنگی کے علاقے میں 3-4 سال پہلے، 2 گروپوں میں مسجد کمیٹی کے لیے مرڈر ہوا، حیدرآباد کے قریب میں 2 جانے کی، باپ بیٹے کا مرڈر ہوا۔ ایک علاقے میں جانا ہوا، عصر کی نماز کے لیے پہنچے، کالونی تھی، ایک SR SP کا کیمپ تھا، پہنچے تو دیکھا آپ نے کہ امام صاحب ہے اور بازو میں ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے، 8-10 مدرسے کے بچے اور بستی کے 2 آدمی۔ عصر کی نماز پڑھ کر نکلے تو سامنے ایک وہ لگا ہوا تھا، نوٹس بورڈ کے اوپر کچھ نام تھے، وہ سارے نام پڑھے تو مسجد کمیٹی کے ممبرز کے نام تھے، وہ 17 ممبرز تھے، اور مسجد میں پریزنٹ 17 ممبرز نہیں تھے، 10 ممبرز بھی نہیں تھے۔ میں نے پوچھا کہ جتنے ممبرز تھے اس میں سے نماز میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ کہا کہ کوئی نہیں آتے۔ کیا مسجد کا ممبر بننے سے تمہارے لیے جنت پکی ہونے والی ہے؟ خامخواہ کے تمہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، اللہ کے گھروں کے اوپر قابض ہو کر وہاں کا پیسہ کھا کر تم اپنی جنت سنوار رہے ہو یا اپنی عاقبت بگاڑ رہے ہو؟ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ضد لے کر بیٹھتے ہیں کہ میری زندگی میں صدارت سے نہیں ہٹوں گا، مرنے کے بعد پتہ چلے گا بیوقوف کہ تو نے کتنی بڑی نادانی کی تھی، کتنا ملامت کرے گا تو اپنے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے ابھی توبہ کر لو مرنے سے پہلے۔ تو سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کوئی مسجد کمیٹی کے صدر نہیں تھے، وہ شاہی خاندان کے داماد تھے، خود بادشاہ بنے۔ اب سسرے کی سلطنت ان کے حصے میں آئی۔ بادشاہ بننے سے پہلے عالم یہ تھا حضرت کا کہ 60 اونٹوں کے اوپر ان کے کپڑے لاد دیے جاتے تھے، قیمتی سے قیمتی پرفیومز یوز کرتے تھے، عطروں کا استعمال کرتے تھے۔ آج بادشاہ بن گئے، ذمہ داری آ گئی، جتنا کچھ تھا سارا کا سارا لا کر بیت المال میں، فائنانس منسٹری میں جمع کرا دیا، پبلک فنڈ میں جمع کر دیا، اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ دیکھو اب میں بادشاہ خلیفہ بنا ہوں، میرے اوپر ایک بڑی ذمہ داری آئی، اب ویسی شاہانہ زندگی تو گزارنا نہیں ہو سکتا، اگر آپ میرے ساتھ چل سکتی ہو تو چلو ورنہ خلا لے لو۔ وہ بیوی بھی سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی تھی، اور اس بندی کا نام فاطمہ تھا، جو نام کی نسبت میرے نبی کی چہیتی بیٹی بہن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے تھا۔ اوصاف تھے اس فاطمہ کے اندر، اس لیے اپنی بچیوں کا نام فاطمہ رکھو، عائشہ رکھو، کیا ناچنے گانے والیوں کے ماڈلز کے نام رکھو گے بچیاں ویسی بنیں گے۔ نیک عورتوں کے نام رکھو، بچیوں میں نیک صفات آئے گی۔ فاطمہ نے کہا کہ آقا میں آپ کے لیے قربان ہوں، زندگی آپ کے ساتھ گزارنے کا میں نے طے کیا تھا، جوانی میں بس طے کر دیا، آج اتنے بچے ہونے کے بعد میں کیا دنیا کے لیے آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی؟ مجھے بالکل آپ کے لیے ساری چیزیں قربان ہیں۔ فاطمہ بنت عبد الملک، وہ فاطمہ جو شہزادی تھی، جس کے 4 بھائی، جس کے 2 چچا، جس کا باپ اور خود جس کا شوہر بادشاہ تھے، ایسی شاہی خاندان کی عورت فاطمہ، اسی دن اس نے اپنے ہیرے جواہرات ساری چیزوں کو اللہ کے راستے میں اور بیت المال میں قربان کر دیا۔ اس کے بعد کئی دن کے فاقے ہوتے، راتوں کو کھانے کو نہیں ہوتا۔ اس عمر ابن عبدالعزیز کے گھرانے کے اندر خلیفہ ہے مسلمانوں کا، امیر المومنین ہے، بادشاہ کے گھر کے اندر 17 بچے ہیں، بادشاہ کو بیٹے بیٹیاں۔ افطار کے موقع پر بچیاں روٹی کو پانی میں بھگا کر، روٹی کے پرانے ٹکڑے جو سوکھے تھے پانی میں بھگا کر اس میں نمک ملا کر کھا رہی ہے۔ اتنے میں بادشاہ کا سالہ آیا، آ کر اس نے دیکھا کہ میری بھانجیوں کا یہ عالم ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ایک دور وہ تھا کہ جب میری بھانجیاں سونے کی کھیر گویا پیا کرتی تھی، وہ اور آج یہ کیا دور آ گیا۔ اس نے جا کر بادشاہ سے کہا، اپنے جیجا جی سے، اپنے بہن بھائی سے، سیدنا عمر ابن عبدالعزیز سے، کہ تم نے میرے بچوں کی زندگی تباہ کر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے
بھانجوں کی زندگی تباہ نہیں کی، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑا ہے۔ اور جب عید کا موقع آیا تو بادشاہ خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، اس کے بچوں کے جسم کے اوپر پیون لگے ہوئے کپڑے، جن لوگوں کو شاپنگ سے روکا گیا تھا لاک ڈاؤن کے ان سازشوں کے دور میں، دجالیت کے دندنانے کے دور میں، تم شاپنگ سے باز نہیں آ رہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نظروں میں تمہاری قدر و منزلت کیا ہے؟ ارے تم مسلمان ہیں، شرم کرو تم۔ رمضان کا ایسا قیمتی مہینہ، جو مہینہ آتا تھا تو میرے نبی کمر کس لیتے تھے، ایک لمحے کو ضائع نہیں کرتے تھے، اور جن قیمتی لمحات کے لیے میرے نبی 2 مہینے سے دعائیں کرتے تھے، اللہم بارک لنا فیما رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت دیجئے، رمضان تک پہنچائیے۔ مانگتے تھے نبی اس رمضان کے ایک لمحے کو، اور تم اس رمضان کے قیمتی اوقات کو مارکیٹوں میں ضائع کر رہے ہو۔ اور شاید بہت سارے نادان اس وقت بھی، یہ وقت بھی بازاروں میں ضائع کر رہے ہوں گے، اگر مارکیٹ کہیں پر کھلی ہوئی ہوگی تو۔ عمر ابن عبدالعزیز کے گھر میں بادشاہ کے گھر کے بچے 17 بچوں کے کپڑوں پر پیون لگے ہوئے۔ 2 سال کے بعد جب بادشاہ کے انتقال کا موقع آیا تو بچیاں رونے لگی اندر سے، بادشاہ بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، انتقال کا وقت ہے۔ سالہ آیا فوری، بچیوں کی خبر لیا تو پتہ چلا 2 دن سے بھوکے ہیں بچیاں۔ سالے نے مرض الوفات میں اپنے جیجا جی سے شکوہ کیا کہ بھائی جان، آپ نے میرے بھانجوں کی زندگی کو تباہ کر دیا، آپ نے کچھ نہیں رکھا ان کے لیے، بادشاہ تھے آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ میاں، میں نے ان بچوں کی زندگی کو تباہ نہیں کیا، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا۔ تم کہتے ہو کہ بچوں کے لیے کوئی پراپرٹی نہیں رکھی، میں نے ان کو سورہ واقعہ یاد دلا دیا۔ اور میرے نبی دونوں جہانوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ بچوں کو دیندار بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ہماری نسل کو دیندار بنائیے آپ، کیونکہ جہاں نسل جب دیندار بنتی ہے، اولاد دیندار بنتی ہے، تو ان کی دنیا آٹومیٹیکلی سیف ہو جاتی، اللہ تعالیٰ ان کا حصہ اٹھا کر رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج ہی پڑھنے میں آئی کہ جو لوگ دنیا کو مقصد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی کو پھیلا دیتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ اپنے گھروں کے اندر پالتو پرندوں کے سامنے دانہ ڈالتے ہو، کبوتر ہے، طوطا آپ نے پالا، مرغیوں کو آپ نے پالا، دانہ ڈال دیتے ہیں، وہ اپنے دانے کو ایک دانہ وہاں، ایک دانہ وہاں، ایک دانہ وہاں سے چنتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کو اپنا مقصد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو ایسا پھیلا دیتے ہیں، اور وہ جگہ جگہ جا کر چنتا ہے۔ لوگ رشک کر رہے ہیں اپنے لیڈر کے اوپر کہ وہ دنیا کا سفر کر رہے ہیں، ارے وہ دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے، اللہ اس کے مقدر کا روزی پوری دنیا میں پھیلا دیا، وہ اپنے حصے کی روزی جا کر چن رہا ہے۔ اور جو لوگ دین کو بنیاد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیٹھے جگہ انہیں کھلاتے ہیں، بیٹھے جگہ۔ ہمارے اکابر کی زندگیوں میں ایک دن وہ بھی آتا ہے جب یہ اپنی جوانیوں کو، اپنے بچپن کے اوقات کو اور اپنے کہولت کی عمر کو دین کے تقاضوں کے لیے قربان کرتے ہیں، تو ان کے بڑھاپے کے اوقات ایسے بھی آتے ہیں کہ پوری دنیا کا ڈرائی فروٹس اور پوری دنیا کی غذائیں ان کے دسترخوان پر آتی۔ اسی لیے مرکز نظام الدین کے اندر جب حضرت جی کے دسترخوان کے اوپر ڈرائی فروٹس آنے لگا تو کسی نے طنز کرتے ہوئے، غلطی نکالنے والے کہیں بھی نکالتے ہیں، اچھائی دیکھنے والے کتے اور سوروں میں بھی اچھائی دیکھتے ہیں، غلطی نکالنے والوں نے پیغمبروں میں غلطی نکالی، پیغمبروں کے امام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں نے غلطی نکالی۔ کسی نے کہا جادوگر ہے یہ، کسی نے کہا یہ کاہن ہے، کسی نے کہا یہ لوگوں کو اپنا بنانے والا ہے اندرونی عمل کے ذریعے، نبیوں میں غلطیاں نکلتی۔ تو جب مرکز نظام الدین میں حضرت جی کے دسترخوان پہ، اکابر کے دسترخوان پہ ڈرائی فروٹس آنے لگے تو کسی نے غلطی نکالتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ دیکھو یہ اللہ والے ہیں، یہ رنگ برنگی اتنے قیمتی کھانے والے یہ اللہ والے۔ تو وہیں پر کوئی دانشور اللہ والوں کی قربانیوں کی بصیرت رکھنے والے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ نادان، اللہ والوں کی انتہا کو مت دیکھ، ان کی ابتدا کو دیکھ۔ ان کا جو ابتدائی دور ہوتا ہے، شروع جو ٹائم ہوتا ہے ان کی لائف کا، ان کے دین کے کام کے کرنے کا، اس کو دیکھ کے اس کے اندر وہ کتنی قربانی دیتے۔ مرکز نظام الدین کے یہی اللہ والے جو آج ڈرائی فروٹس کھا رہے ہیں ناشتے میں، ان کی زندگیوں میں ایک دور ایسا بھی آیا
جس دور کے اندر وہ آٹے کے چھوٹے چھوٹے 2-3 پیڑے بنا کے گھر سے نکلتے تھے اور پورا دن صرف آٹے کے اتنے سے پیڑوں پر پورا دن وہ نکلتے تھے. بس دوپہر میں بھوک لگی ایک پیڑا کھا لیا, پانی پی لیا, رات میں بھوک لگی ایک پیڑا کھایا, پانی پی لیا. ایسا انہوں نے اپنی پوری زندگی جوانیوں کو قربان کیا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر فتوحات کے دروازے کھولے. سیدنا ابو ہریرہ جب فتوحات کا دور کھلا, مال غنیمت مجاہدین بادشاہوں میں تقسیم ہوا, سیدنا ابو ہریرہ کے پاس ریشم کا کپڑا آیا. ریشم کے کپڑے سے ابو ہریرہ نے ناک صاف کی. فوری خیال آیا, لوگ سامنے تھے, ان کے شاگرد کہا کہ او ہو ابو ہریرہ, ریشم کے کپڑے سے تم ناک صاف کر رہے ہو. ابو ہریرہ وہ زمانہ یاد ہے جب تم ایک ہفتے کے بھوکے ہوا کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے ممبر کے پاس مرگی کی بیماری والوں کے مانند تم بھوک کی وجہ سے پڑے ہوئے ہوتے. لوگ تمہارے گردن کے اوپر پیر رکھ کر کہتے کہ ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہو گئی. حالانکہ ابو ہریرہ تمہیں مرگی کی بیماری نہیں تھی, بھوک کی وجہ سے تمہارا یہ عالم تھا. ہفتوں گزر جاتے, تمہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, دن گزر جاتے, اور آج اللہ تعالیٰ نے نبی کے دین کی سربلندی کے نتیجے میں فتوحات کے وہ دروازے کھولے کہ آج ریشم کے کپڑے سے ابو ہریرہ اپنے ناک کو صاف کر رہا. تو اللہ والوں کے انتہا کو نہیں دیکھنا چاہیے, دھوکہ کھاتا ہے انسان. ان کی ابتدا کو دیکھنا چاہیے, ان کی زندگی کی شروعات کو دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے وہ لوگ اپنی زندگیوں میں اسٹرگل کرتے ہیں, کیسا وہ لوگ اپنی زندگیوں میں قربانیاں دیتے ہیں. تب جا کر ان کی مارکیٹ بنتی ہے, تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازتے ہیں, اور تبھی جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتے ہیں. رئیس المحدثین خاتم الفقہا حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا گزشتہ دنوں, ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا. ایک بہت بڑا آدمی, انٹرنیشنل آدمی مجھ سے فون پر بات کرتے ہوئے پوچھنے لگا, جب میں نے ان سے کہا کہ یہ ایسے ایسے آدمی تھے, میں نے ان سے کہا کہ عرب کے علماء ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش کے علماء کو نہیں گنتے عرب کے علماء, کیونکہ ان کا علم بڑا ڈیپتھ کا علم ہوتا ہے. ان کا وہ پوری بخاری شریف, پوری صحاح ستہ حدیث کی کتابوں کو لوگ بائی ہارٹ یاد کر لیتے ہیں, زبانی یاد کر لیتے ہیں. ہمارے علماء کے علم کو اور یہاں کے مسلمانوں کو وہ لوگ کاؤنٹ میں نہیں لاتے. میکسیمم ہندی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کے مسلمان بھی پورے وہی. وہاں کا عام آدمی, اس کی ایمانی کیفیات یہاں کے اچھے دین کے دعوے داروں کی ایمانی کیفیات سے بڑھ کر, میں نے وہ انٹرنیشنل آدمی تھے, عالمی آدمی, وہ مجھ سے بات کرنے لگے حضرت مفتی صاحب کے بارے میں. جب میں نے ان کے سامنے انٹروڈکشن کروایا کہ مفتی صاحب کون آدمی تھے, تو میں نے کہا کہ عرب کے ایک بہت بڑے عالم آئے, حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں بیٹھے, اور ان کے درس سے, ان کی مجلس سے فارغ ہو کر عرب کے اس بڑے عالم نے 2 باتیں کہی. گویا وہ 2 باتیں صرف 2 باتیں نہیں تھی, بلکہ علماء دیوبند کے علم کے بارے میں اور مفتی صاحب کے علم کے بارے میں گویا ایک صدی کی تحقیق تھی, جس کو اس نے 2 لفظوں میں جمع کر دیا تھا. اس نے کہا کہ آج مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کے درس میں بیٹھ کر اندازہ ہوا کہ دین دنیا میں آج بھی زندہ ہے, علم دنیا میں آج بھی زندہ ہے. ان کے علم کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ دنیا میں علم آج بھی زندہ ہے. اور دوسری بات, ان کی مجلس میں بیٹھ کر یوں اندازہ ہوا کہ اب تک سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنتے تھے, آج مفتی صاحب کے علم کو دیکھ کر پتہ چلا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا علم کیا تھا, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صحیح اندازہ آج ہوا ان کے علم کا. مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کے درس میں بیٹھ کر جب یہ انٹرنیشنل آدمی کو میں نے یہ بات بتائی تو وہ بحران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے عالم تھے تو وہ سوشل میڈیا پہ کیوں نہیں آئے, جیسا اور علماء سوشل میڈیا کے اوپر آ کر بیان کرتے ہیں لوگوں کو, جو یونیورسٹیز کے اور جو کالج لائن کے جو بچے ہیں یا جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے وہاں کے, ان کو بتاتے ہیں, یہ کیوں نہیں آتے تھے. میں نے کہا کہ وہ لوگ ان کے سامنے بہت چھوٹے لوگ. مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب وہ آدمی تھے کہ جن کے جانے سے دنیا سے ایک خیر کثیر ختم ہو گیا, جن کے جانے سے علم کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو گیا. اور لا محالہ میرے نبی کی حدیث
انہی جیسے لوگوں کے اوپر صادق آتی ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرب قیامت اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم تو پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، کیسے علم اٹھے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یقبض العلم بقبض العلماء، کہ تمہارے علماء کے اٹھائے جانے کے ذریعے سے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت کے جانے سے جو تکلیف ہوئی ہے، اور ان کے شاگردوں کو، ان کے متوسلین مریدین کو، اور ان کے محبین کو، اور ان کے پورے ماننے والوں کو، اور پوری دنیا کے دیوبندی مکتب فکر کے لوگوں کو جو صدمہ پہنچا ہے اور جو نقصان ہوا ہے، یقیناً ہم نے بہت سے اکابر کو اپنے کھویا ہے، لیکن اس حقیر فقیر سراپا تقصیر عبدالمعید شامزی کا یہ احساس ہے کہ مفتی سعید احمد پالنپوری صاحب کو کھو کر ہم نے ایک بہت بڑا اپنا ذخیرہ کھو دیا، ہم نے صدی کا اپنا سرمایہ کھو دیا۔ اللہ تعالی حضرت کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اور حضرت جیسا شہرت سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، چھپ چھپ کر وہ اپنے آپ کو چھپا چھپا کر رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی ان کو آٹے میں سے بال کے طرح چھپا کر اللہ نے اٹھا لیا۔ وہ علاج کے لیے 17 مارچ کو بمبئی آئے تھے، 24 سے لاک ڈاؤن شروع ہوا، بمبئی ہی میں تھے۔ اچانک رمضان کے کچھ دن حضرت کی روزانہ عشاء کے بعد، تراویح کے بعد 10:30 سے آن لائن مجلس بھی ہوتی تھی، حضرت بیان فرماتے تھے اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شاگردوں کو استفادے کا موقع دیتے تھے۔ اچانک حضرت آٹے میں سے بال کی طرح نکال لیے گئے ہمارے درمیان میں سے۔ دجالی فتنے کا یہ دندنانے کا دور ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مرد قلندر کو اٹھا لیا جن کی موجودگی سے فتنے دبے ہوئے تھے۔ آج پتہ نہیں ان کے اٹھا لیے جانے سے فتنے کتنا ابھریں گے، خیر کتنا کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی اولاد کے لیے؟ کہا اے اللہ میری اولاد کو مسلمان بنا، نیک بنا۔ پہلے تو یہ دعا کی کہ عمل کو قبول کر لے، دوسری دعا یہ کی کہ اے اللہ میرے اولاد کو نیک بنا، اور تیسری دعا کیا کی؟ وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ تو آپ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والے۔ یہ 3 دعاؤں کا تعلق دنیا سے نہیں، یہاں دنیا کہیں بھی نہیں۔ اے اللہ میرا گھر بنا، میرا کاروبار چمکا، اے اللہ میرے بینک بیلنس کو چمکا، یہ کہیں نہیں ہے۔ یہ تینوں چیزوں کا تعلق آخرت سے ہے اور انسان کے ابدی اور ہمیشہ کے فائدے سے۔ عمل ہو گیا، اے اللہ آپ نے عمل کرنے کی توفیق دی، عمل کو قبول کر لیجئے، اور ہماری یہ جو اولاد ہے انہیں نیک بنائیے، کیونکہ اگر یہ اولاد اگر نیک بنے گی تو ہمارے جانے کے بعد دنیا سے اسی اولاد کی نیکی سے بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ کوئی مالدار چاہے دنیا کی کتنی دولت اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر چلا جائے، مرنے کے بعد اس کی آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا، اس کے قبر میں چین و سکون نہیں ملے گا۔ بچے کو حافظ قرآن بناؤ، دیندار بناؤ، نیک صالح بناؤ، متقی پرہیزگار بناؤ، بچہ جتنی نیکی کرے گا ہر نیکی میں آپ کے قبر میں آپ کو انکم پہنچتا جائے گا، فائدہ پہنچتا جائے گا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جگری دوست تھے، اتنی عظیم دعا مانگی کہ اے اللہ میری اولاد کو نیک بنا، اور تیسری دعا اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر یہ 3 چیزیں انسان کو مل جائے کہ عمل انسان کا قبول ہو جائے، انسان کی اولاد نیک بن جائے، اور انسان کے گناہ معاف ہو جائے، کہاں جائے گا آدمی؟ بس اللہ کا چہیتا ہے، جنت میں جائے گا۔ دنیا کی زندگی بھی راحت والی، آخرت کی زندگی بھی جنت والی۔ گویا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگنے کا ڈھنگ بتایا۔ پھر آگے اس کے بعد جو سب سے بڑی دعا فرمائی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے، ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکی۔ چوتھی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، یہ چوتھی دعا کا خلاصہ نبی کو مانگا انہوں نے۔ اے اللہ آپ دنیا میں جتنے پیغمبروں کو بھیجیں گے، ہر نبی کسی بھی خاندان میں آیا کوئی بات نہیں، لیکن اے اللہ آپ کے خزانے قدرت میں، آپ کے قدرت میں کمی نہیں ہے، لیکن آپ کے خزانے میں ایک چیز کی ضرور کمی ہے کہ آپ کے خزانے میں ایک ایسا قیمتی ہیرا ہے آخری نبی کی شکل میں جو نبیوں کا سردار ہے، آپ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہیرا اونلی ون ایک ہی ہے آپ کے خزانے میں، وہ ہیرا میری اولاد میں آپ دے دیجئے، میری پیڑھیوں میں آپ دے دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی۔ پتہ ہے یہ دعا کب قبول ہوئی؟ یہ دعا تقریباً 1500 سے 2000 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ سالوں کے بعد یہ دعا قبول ہوئی۔
اسی لیے دعا کا ڈھنگ بھی یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کو بس دعا مانگنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ چوتھی دعا 2500 سال کے بعد قبول ہوئی، 2500 سال کے بعد، بلکہ بعض علماء نے تو کہا کہ 4000 سال کے بعد، یعنی نبی ابراہیم علیہ السلام ہی کے خاندان میں آئے مگر اتنے سالوں کے بعد۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مبارک مہینہ ہم نے گزار لیا، اللہ کی توفیق سے ہم نے روزے رکھے، اللہ کی توفیق سے ہم نے تراویح پڑھی، اللہ کی توفیق سے ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ کی توفیق سے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ کی توفیق ہی سے ہم نے صدقہ خیرات کیا، اللہ کی توفیق سے ہم نے زکوٰۃ نکالی، بہت ساروں نے فطرہ نکالا اور ابھی بھی نکال سکتے ہیں، کل عید کی نماز سے پہلے تک، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہم نے کیا۔ اب پہلا کام کیا ہے نیک بندوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اللہ سے آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفٹ پانے کی رات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مزدوری مانگنے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ سے سب سے پہلے مانگے کہ اللہ ان عبادتوں کو قبول کر لیجئے، اگر اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے کے لیے بڑی سعادت مندی کے فیصلے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ہم اپنے متقی بندوں کے عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر ہمارے یہ روزے قبول ہو جاتے ہیں، ہماری یہ تراویحیں، یہ ذکر و اذکار، یہ قرآن کی تلاوتیں اگر قبول ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے متقی ہونے کی علامت ہے۔ وہ تقوی جو روزے کے بدلے میں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، کتب علیکم الصیام، میں نے تم پر روزے فرض کیے جیسا پچھلی قوموں پر روزے فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اگر یہ اعمال قبول ہو گئے سمجھو کہ ہم تقوی والے۔ دوسرے، آج کی رات میں ہم اللہ سے کیا مانگے؟ اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی مانگے، جیسا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خیر کے زمانے میں اپنی اولاد کے لیے ایمان و عمل کی سلامتی مانگی، آج ہم دجالی فتنوں کے زمانے میں اپنی اولاد کے لیے ایمان اور عمل کی سلامتی مانگیں۔ یہ زمانہ کون سا زمانہ؟ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ صبح کا مسلمان شام کا کافر، شام کا مسلمان صبح کا کافر، کوڑیوں کے دام میں ایمان کو بیچنے والا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا اتنا بڑا آدمی کیسے بک گیا؟ زمانہ ویسا ہے، دجالی زمانہ ہے، دجالیت دندنا رہی ہے۔ دیکھو کتنا دندنا رہی ہے۔ ایک ادارے WHO نے اور ایک پرسن، ایک آدمی بل گیٹس نے دنیا کے 550 کروڑ لوگوں کو قید میں ڈالے رکھا ہے، لاک ڈاؤن کے قید میں۔ زمانہ بیوقوف بنا ہوا ہے، اس کی چند کوڑیوں کے نتیجے میں آج ہمارے حکمران دلال بنے ہوئے، اس کے بک چکے ہیں، اس کے ان کو نہ اپنی دیش کی اکنامکس سے کچھ لینا دینا، نہ اپنے جنتا کے فائنانشیل بیک گراؤنڈ کے بگڑنے سے لینا دینا، نہ نوکریوں کے ختم ہونے سے لینا دینا، نہ لوگوں کے بھوک سے مرنے سے لینا دینا، نہ کمپنیوں کے بننے سے، اور نہ ہی اکنامک کے ٹوٹلی کولاپس ہونے سے انہیں لینا دینا۔ دجال دندانا رہا ہے کہ نہیں دندانا رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید گزشتہ 4000 سالوں میں دجال مزے لے رہا ہوگا، ٹیک لے کر مزہ اڑا رہا ہوگا کہ دیکھو دنیا پوری میرے کنٹرول میں آ چکی، اب میرے باہر آنے کا وقت آ چکا ہے۔ کچھ رکاوٹیں ہیں اس کے باہر آنے سے، بس وہ رکاوٹیں چند سالوں میں 2-4 سال میں پوری ہو جائے گی، اور یوں سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خبیث باہر آئے گا اور اس کا اتنا فتنہ عام ہوگا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب دجال آئے، دجال کا فتنہ، بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں میں چلے جاؤ، بکریوں کا دودھ پی کر اپنے ایمان کو بچاؤ۔ ہم بہت زیادہ عیش پرست بن گئے تھے، بریانیاں کھانے کی، مرغن غذائیں کھانے کی عادت پڑ گئی تھی ہمیں۔ بیکری آئٹمز کے بغیر نہ ہمارے ناشتے ہوتے تھے، نہ لنچ ہوتے تھے، نہ ڈنر ہوتے تھے، نہ ہمارے فنکشنز ہوتے تھے، اور فنکشنوں کے اندر بھی رنگ برنگی کھانے، ایک کھانا ہماری زبان کو مزہ ٹیسٹ نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کرونا وائرس کے اس نتیجے میں، اور مانا کہ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، دجالیت کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جینے کا ڈھنگ سکھایا۔ آج لوگ پورے اس ماحول سے اتر کر اولڈ ماڈل پر آ رہے ہیں،
اولڈ لائف دوبارہ لوگوں کی زندگیوں میں زندہ ہو رہی ہے، گھریلو کھانے کھا رہے ہیں لوگ. اور انشاءاللہ یہ لاک ڈاؤن اور زیادہ اپڈیٹ ہوگا. تو پھر میرے نبی نے وہ جو فرمایا تھا کہ ایمان کو بچانے کے لیے بکری کا دودھ تمہارے لیے کافی ہے. لوگ بولتے ہیں نا کہ بھئی دودھ سے ہی کیسا زندہ رہیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تمہیں اس کے لیے بھی ٹرین کر دے گی. زمانہ اسی طرف لے جا رہا ہے آپ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خیر کے زمانے میں اللہ کے جگری دوست ہو کر اپنی اولاد کے لیے ایمان کی سلامتی مانگی. اور ہمارے بارے میں کچھ نہیں معلوم، ہمارے ایمان کا کوئی ٹھکانہ نہیں. فتنوں کے زمانے میں، دجالیت کے دندنانے کے زمانے میں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دجال کا فتنہ ہر چھوٹے بڑے شہر تک پہنچے گا. شہروں میں صرف مکہ اور مدینہ محفوظ رہیں گے دجال کے فتنے سے، اس کے علاوہ دجال کا فتنہ ہر جگہ پہنچے گا. آج جو اتنا روڈ ٹرانسپورٹ سسٹم جو آپ دیکھ رہے ہو، یہ دجال کے ٹریولنگ کے لیے ہے یہ. اور یہ جو طرح طرح کے جمبو جیٹ اور یہ جو اڑن تشتریاں، خلائی جو سواریاں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہو نا اڑن تشتریاں، یہ سب دجال کے لیے ہے. سب یہ ٹیکنالوجی اس کے لیے اپڈیٹ ہو رہی ہے. وہ ہر جگہ جائے گا اور اپنے فتنے کو پھیلائے گا. جو ایک آدمی ایسا بھی ہوگا دجال کے فتنے میں، اس کو اپنے ایمان کے اوپر یقین ہوگا کہ میں دجال کے فتنے سے بچ جاؤں گا، دجال کے سامنے آئے گا کافر بن جائے گا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. اس لیے دجالی فتنے کے زمانے میں دجال سے مقابلہ کرنے کی ہمت کرنے کی کوشش مت کرنا، اللہ سے خیر مانگنا. اللہ کے نبی نے امت کو سورہ کہف سے جوڑا. ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھو، روزانہ صبح شام سورہ کہف کی ابتدائی اور انتہائی آیتیں پڑھو. اللہ تعالیٰ دجالی فتنوں سے بچائیں گے تمہیں. آج دور ہے ہم میں سے ہر آدمی علماء کو پکڑے اور ان علماء سے کہا جائے کہ اپنی مسجدوں میں سورہ کہف کی تفسیر کیجیے آپ. اللہ تعالیٰ نے دجالی فتنوں کو، اور حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، ہر زبان کے اندر ہے، سورہ کہف کی تفسیر دجالی فتنوں کے نمایاں خد و خال کے نام سے. اس کتاب کو پڑھیں ہم میں سے ہر آدمی. آج اپنے دشمن کو پہچاننا ہے اور نام سے پہچاننا ہے. آپ کا سب سے بڑا دشمن دجالی نظام. اور آج کے دور کے اندر کیا رکھو گے آپ اپنی اولاد کے لیے؟ اگر آپ اپنی اولاد کو بادشاہ بھی بنا کر جاؤ گے تو اس کی بادشاہت نہیں رہنے والی ہے. اپنی اولاد کو ایمان والا بناؤ، جس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. آج کی رات اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے. اور یہ لاک ڈاؤن میں گھروں کے اندر جو بیٹھے ہوئے ہو، ٹائم پاس مت کرو لوڈو گیم کھیل کر، یا پھر کیرم بورڈ کھیل کر، یا شطرنج کھیل کر، یا میوزک سن کر، یا ارطغرل جیسا وہ گندے پروگرامز دے کر. گندا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ جو چھوکریاں ہیں نا گوری گمٹیاں، ہمارے یہ نوجوان بچے ان گوری گمٹیوں کو دیکھ کر پھسل جائیں گے. ان کا ایمان اتنا نہیں ہے، یہ نادان ہے، یہ بیوقوف، سمجھ رہے نہیں بات کو یہ لوگ. اور جو علماء اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یہ اپنے ان علماء کو گالی دے رہے ہیں. ابھی تمہاری اوقات کیا ہے جو تم علماء کو گالی دینے پر آئے؟ تم اپنی اوقات کو دیکھو پہلے. پدی کو شوروے ہو تم علماء کو گالی دینے کے لیے نکلے. تم بھلے ہی میری باتیں بڑی سخت ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے اس کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ جاہل، یہ پروگرام سیریلوں کو دیکھ کر مجاہد بننے کا، دیندار بننے کا اور دینی اویئرنیس اپنے اندر آنے کا خواب دیکھنے والے، یہ علماء پہ فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ علماء سو ہے. ارے تم علماء کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہو. تم ایک عالم کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے قرآن کے علم کے لیے، حافظ بنانے کے لیے، عالم کے لیے، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان قرآنی حروف کے بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ٹیم کا حصہ ممبر بنا کر چن لیا. یہ علماء، یہ دیندار طبقہ اللہ کی ٹیم ہے، یاد رکھو. تم انہیں گالی دے کر، انہیں بلا بھرا بول کر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اور غضب کے مستحق بنو گے. میری باتیں بھلی ہی کڑوی ہے، لیکن شوگر کی بیماری والے کو کڑوی دوائی ہی اس کے لیے مفید تر ہوتی ہے. تم اسی بیماری میں گرفتار ہو، تم ایمانی شوگر کے اندر گرفتار ہو. اگر میں تم کو یہاں پر پیٹ تھپاؤں گا. ہاں یاد رکھنا، کچھ 2-4 حروف پڑے ہوئے علماء اور مفتیاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریل دیکھنا جائز ہے. کیا بات، کیسے جائز ہوگا بھائی؟ ہم تو امت کو کہاں جوڑیں گے؟ امت کو اولڈ ماڈل سے جوڑیں گے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ امت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اپنا اولڈ ماڈل کو فالو نہ کرے، پرانے لوگوں کے طریقوں پر نہ جائے.
یہ نیو ماڈل، یہ سوشل میڈیا وغیرہ وغیرہ، اولڈ ماڈل پر جائیے، آپ اپنی اولاد کے ایمان کی سلامتی مانگیے۔ اور لاک ڈاؤن کے اس کیا کہنا چاہیے ہاؤس ارسٹ ماحول کے اندر، گھر کے اندر سب قید ہے نا، اپنے بچوں کے ایمان، اخلاق، ان کے آداب اور ان کے کردار، ان کے بیہیویئر، اس کو چینج کیجئے۔ اور یاد رکھیں سب سے بڑی بات، اولاد میں اگر دینداری ہوگی اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی ماں باپ میں اگر دینداری، صحیح معنی میں اگر دینداری ہوگی اللہ تعالیٰ آٹومیٹیکلی اولاد کو دیندار بنا دیں گے۔ ورنہ اگر ماں باپ کے اندر دینداری نہیں ہوگی تو پھر اولاد وہی چٹے کار پیدا ہوگی۔ اسی لیے پہلے اپنے آپ کو چینج کیجئے، اندر سے بدلیے۔ قد افلح من تزکا، سنا آپ نے بیان کی شروعات میں، اپنے آپ کو اندر سے بدلیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو اندر سے بدل لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود آپ کی اولاد کو بھی تبدیل فرما دیں گے۔ اور جو ماں باپ نیک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فائنانشیل بیک گراؤنڈ بتایا قرآن مجید کے اندر، اکنامکس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آنکڑا بتایا قرآن میں، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو کبھی بھوکا نہیں مارتے۔ اسی لیے اپنے اندر نیکی پیدا کیجئے تو آپ کی اولاد دنیا بھی ملے گی انشاءاللہ، دین بھی ملے گا انہیں۔ دجالی فتنوں کا زمانہ ہے انشاءاللہ، آئندہ اگر یہ لاک ڈاؤن چلے یا کھلے، مسجدیں ہماری ویران، زبردستی ویران کر دی جائے یا مسجدیں ہماری آباد ہو، انشاءاللہ ایک سلسلہ شروع کیا جائے گا دجالی فتنوں کے بارے میں، علامات قیامت اور دجالی فتنے، دجال کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر کیا کیا فتنے ہوں گے، اور میرے نبی نے، مخبر صادق نے کیسی کیسی خبریں دے دی۔ ہمارے نبی نے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، ساری چیزیں ہمارے نبی نے لیکیج کر دی، سارے پرچے آؤٹ ہے، بس وہاں تک پہنچنا ہے اور چیزوں کو وہاں سے نکال کر دیکھنا ہے، اور ان سانچوں میں ڈال کر دیکھنا ہے کہ کون سی سازش ہے، کون سی وبا ہے، کون سی چیز اللہ کا عذاب۔ اچھے لوگوں کی عقل مار کھا گئی۔ ارے سمجھنا چاہیے، بار اوپن ہو گئے، شاپنگ مالز اوپن ہو گئے، پوری مارکیٹ اوپن ہو گئی، مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، مندروں کو تالے لگے ہوئے، گرودواروں کو، چرچوں کو تالے لگے ہوئے، جہاں سے لوگوں کو گیان ملتا ہے، بھگوان کا بھکتی ملتی ہے، جہاں سے لوگوں کو ایشور اور اللہ کی پہچان جہاں سے ہوتی ہے لوگوں کو، جہاں لوگ اپنے رب سے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، تم نے وہاں تالے لگائے کیوں؟ سب اپنی اپنی روٹی سیکنے کی چکر میں، سب کو موقع مل گیا اپنی ناکامیوں کو ڈھانپنے کا۔ یہ کرونا وائرس سب کے لیے ڈھکن بن کر آیا ہے، سب کو ڈھانکنے کے لیے، لیکن یاد رکھو یہ ڈھکن زیادہ دن نہیں چلے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بیوقوف یہ میڈیا کے مادھیم سے، میڈیا کے راستے سے لوگوں کو الو بنایا گیا، ان کے سوچنے کی طاقتیں نکالی گئی اور ان کو بھکت بنایا گیا، ان کی کھوپڑی میں سے بھیجے کو نکال کر گوبر کو ڈال دیا گیا اس میں۔ یہ گوبر ہٹے گا انشاءاللہ، 100 نہیں تو نہیں، 100 میں سے 5 لوگوں کے دماغوں سے یہ گوبر ہٹے گا انشاءاللہ۔ وہی 5 لوگ مارکیٹ میں آئیں گے لیڈر بن کر، پھر وہ 95 بھکتوں کو انشاءاللہ وہ بیدار کریں گے، ان کو بھی سمجھ میں آئے گا۔ جب اکنامکس کے اوپر مار پڑے گی نا، اب میرا بینک بیلنس اچھا ہے، میری کمائی اچھی ہے، اب سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب وہ مار پڑے گی تب عقل ٹھکانے پہ آئے گی، پھر سب کے ہوش ٹھکانے پہ آئیں گے، پھر انشاءاللہ عبد المعز شامزی کی یہ باتیں سب کو یاد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ لیلۃ الجائزہ، آج کی رات لیلۃ الجائزہ کی رات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات عبادت کرنے والوں کے دلوں کو اس دن اللہ تعالیٰ زندہ رکھیں گے جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ کم از کم آج کی رات عبادت کر لینی چاہیے۔ اسی لیے ہم 11 بجے کا ٹائم لے کر لائیو آئے تھے، 12:15 ہو رہے ہیں، تھوڑی سی 15 منٹ کی دعا کر لیں گے، 12:30 سے آپ عبادت کر لیں، پوری رات بھر عبادت کریں اور صبح جا کر آپ عید کی نماز پڑھ کر ہی آرام کریں، چاہو تو پورا دن آرام کریں، کہیں آنا جانا تو نہیں۔ اور آج کی رات کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں، صحابہ کرام میں حضرت خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جو اس میں ثواب کی نیت سے اور ثواب کے وعدے کے یقین کے ساتھ جو آدمی عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ان 5 راتوں میں آج کی بھی ایک رات ہے، یعنی عید الفطر کی رات اور بقرہ عید کی رات، یہ راتیں شب قدر کی راتوں کے جیسی راتیں۔ آج کی راتوں میں عبادت کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دلوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں، اور یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے کی رات ہے۔ آج کی رات میں بھرپور دعا کریں، تھوڑی سی دعا ہم بھی کر لیں گے اور
آپ بھی انفرادی طور پر کچھ نوافل پڑھ کر تنہائیوں میں دعا کریں، کیونکہ 4 لوگوں میں بیٹھ کر دعا کرنا، ایک تو یہ اس کو رواج بنانا یہ بدعت ہے، اسی لیے ہم آن لائن ہیں، سب اپنے اپنے گھروں پر بیٹھ کر دعا کریں گے۔ اور دعا بھی اس وجہ سے کرنی ہے کہ بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں کہ ہم کو دعا کرنے نہیں آتا، تو کچھ الفاظ کچھ انداز ان کو مل جائے گا دعا کرنے کا، بقیہ اپنی اپنی تنہائیوں کی دعائیں کریں، آپ بھی کریں، ہم کو بھی کرنے کا موقع دیں۔ اور آخر میں چلتے چلتے بس ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کل عید ہے، عید کی اللہ کے نبی سے کچھ سنتیں ہمیں ملی، وہ سنتیں جو ہے تھوڑا سا آپ سن لیں اور کل ان سنتوں کے اوپر عمل کریں۔ سب سے پہلی عید کی سنت یہ ہے کہ عید کا چاند دیکھتے ہی تکبیرات کہنا شروع کر دینا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جنہوں نے چاند دیکھا شروع کر دیں، نہیں دیکھا تو بھی شروع کر دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ تکبیرات تشریق کہلاتے ہیں، ان تکبیرات کو یاد کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے بول ہیں اس میں۔ تیسرا یہ ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے اپنا پیسہ صدقہ کرنا ہے۔ اب تو لاک ڈاؤن میں عیدگاہ بھی ویران ہیں، مسجدوں میں بھی اجازت نہیں ہے، اپنے اپنے طور پر نمازیں ادا کرنا ہے، کچھ لوگ مل کر، یا اگر عید کی نماز کے لیے 3 آدمی امام کے ساتھ میں اگر ہوں تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، وہ اپنے اپنے علاقے کے علماء سے شرائط معلوم کر لیں۔ عید کی نماز کا خطبہ سنت ہے، اگر آپ کو خطبہ دینے نہیں آتا تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، کھڑے ہو کر آیت الکرسی پڑھ لیں، بیٹھ جائیں، دوسرے خطبے میں درود شریف پڑھ لیں، بیٹھ جائیں، انشاءاللہ خطبہ ادا ہو گیا۔ آپ وہ لمبا چوڑا خطبہ دینا ہی ضروری نہیں، یا کم از کم یہ جو تکبیرات عید ہے، عیدین ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم انہی تکبیرات عیدین کو کھڑے ہو کر ادا کر لیں بس۔ ہر آدمی نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی نماز پڑھا بھی سکتا ہے، بس 6 زائد تکبیرات ہے۔ تھوڑا سا فرق سمجھ لیں کہ پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر بولیں، تینوں مرتبہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں، وہ تینوں مرتبہ میں پہلی مرتبہ اللہ اکبر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، دوسری دفعہ اللہ اکبر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں، تیسری دفعہ اللہ اکبر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، پڑھ کر سورہ فاتحہ ضم صورت کر لیں، رکوع کر لیں، سجدہ کر لیں، پہلی رکعت مکمل۔ دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں، ضم صورت کر لیں، اب رکوع میں جانا ہے، رکوع میں جانے سے پہلے 4 مرتبہ تکبیر کہیں گے آپ، 4 مرتبہ۔ ان چاروں مرتبہ میں فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، یہ جو چوتھی جو تکبیر ہے، یہ تکبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، کیونکہ یہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہے۔ بقیہ یہ جو 3 تکبیریں اس سے پہلے کہیں گے، ان تینوں تکبیروں میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، چھوڑنا ہے۔ چوتھی تکبیر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے، ہو گئی نماز۔ سلام پھیر دیے، کھڑے ہو کر یہ تکبیرات پڑھ لو، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11، 13، 15، 17، 19 طاق عدد میں، یا آیت الکرسی پڑھ لو۔ دوسرے خطبے میں بیٹھ کے کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ لو، درود ابراہیم پڑھ لو، اتحیات میں جو درود سب سے بہترین درود، پیارا درود، ہو گئی عید کی نماز آپ۔ اور اگر یہ نہیں ہے، ایک آدھ آدمی ہے گھر میں، چاشتی کی نماز پڑھ لو 9 بجے کے بعد، 8:30 کے بعد، وقت شروع ہو جائے گا 8:30 کے بعد، 11:45 بجے تک۔ اور عید کی نماز کا وقت ہمارے اپنے علاقے میں 6، 6:15 بجے سے 11:45 بجے تک، کیونکہ 5:45 بجے طلوع آفتاب طلوع ہو جا رہا ہے۔ 6 بجے سے آپ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا 6:15 سے، یا 6:30 سے، جیسی آپ کی سہولت۔ جماعت کے ساتھ اگر عید کی نماز پڑھنا ہے، یا اگر اکیلے ہے تو 8:30 بجے کے بعد آپ گھر میں چاشتی کی نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھ لو، پڑھ کر آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہی دعا جو پورے 1 گھنٹے کے بیان سے آپ سن رہے ہیں، کہ اللہ آپ نے جو رمضان میں اعمال دیے تھے، توفیق دی تھی آپ نے، آپ کے کرم سے ہوا میرے اللہ۔ بہت سارے لوگوں نے رمضان میں بھی روزے چھوڑے، قرآن کی صورت تک بہت سارے لوگوں نے نہیں دیکھی، تراویح کسی نے نہیں پڑھی ہے، اللہ میں نے اگر کیا ہے تو آپ نے مجھے توفیق دی، اللہ آپ قبول کر لیجئے۔ اللہ جیسا آپ نے کرنے کی توفیق دی ویسا آپ قبول بھی کر لیجئے، کیونکہ اگر آپ قبول کریں گے میری بگڑی بن جائے گی، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔
میں محتاج ہوں، میری آخرت بنے گی، میری جنت بنے گی، تو اللہ سے دعا کریں بس۔ عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے، چاہو تو وہ چاشتی کی نماز عورتیں بھی ادا کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکرانہ ادا کر لیں، بس یہ چیزیں ہو گئی۔ اچھا وہ عید کی سنتیں چل رہی تھی، غسل کرنا چاہیے عید کی نماز، عید کے دن غسل تو کرتے ہی ہیں الحمدللہ، اور یہ تو گرما ہے آج کل زبردستی، ویسے بھی سب کو پانی نہلائے گا یہ گرما، غسل کر لیں، اچھا لباس پہنیں۔ یاد رکھیں کہ عید کے دن نئے کپڑے پہننا سنت نہیں ہے، آپ کے پاس جتنے جوڑے ہیں ان میں جو سب سے اچھا جوڑا ہے وہ پہننا سنت ہے، تو اچھا لباس پہنیں، آپ خوشبو لگائیں، عطر کا استعمال کریں، مسواک کا استعمال کریں، مسواک نہیں ہے نیم کی کاڑی، کوئی بھی جھاڑ کی کاڑی آپ استعمال کریں، وہ بھی نہیں ہے تو برش استعمال کر لیں، اس نیت کے ساتھ کہ مسواک کا ایک مقصد منہ کی صفائی بھی ہے، میں برش استعمال کر رہا ہوں منہ کی صفائی کے لیے، کر لیں آپ، انشاءاللہ ثواب مل جائے گا، نیتوں پر فیصلے ہوں گے۔ عید کی نماز سے پہلے 3 یا 5 کھجور کھائیں عدد میں، 1 یا 3 منہ میٹھا کر لیں۔ اب وہ اور سنتوں میں عیدگاہ جا کے نماز پڑھنا ہے، پھر عیدگاہ پیدل جانا ہے، پھر ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے، اب یہ مسئلے میں ہم کو عیدگاہ جانا ہی نہیں ہے تو اس لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ البتہ عید کی نماز سے پہلے فطرہ نکال دے اپنا، فطرہ گھر کے تمام افراد کے اوپر ہے، اگر کوئی بچہ عید کے دن پیدا ہوتا ہے عید کی نماز سے پہلے تو اس کا بھی فطرہ دینا ہے، لیکن اگر کوئی پریگنسی ہے، حمل ہے، پریگنٹ ہے عورت، پیٹ میں بچہ ہے، اس کے فطرے دینے کی ضرورت نہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کچھ باتیں تھیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم یہ ہمارا فیس بک لائیو جو ہے اسے اینڈ کر رہے ہیں، ایک 5 منٹ میں ہم آڈیو، یعنی یہ ویڈیو چل رہا ہے، 5 منٹ کے بعد ہم آڈیو سے انشاءاللہ لائیو آئیں گے اور دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ذکر ہے آڈیو پر، جب ہم لائیو آئیں گے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ختم خواجگان کے نام سے ایک ذکر کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اپنے اپنے طور پر ہم وہ ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی دعا کریں گے۔ لوگ ساتھی یہاں پر گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کیجیے، آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کے سب سے زیادہ مستحق ہم گنہگار ہیں، ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اور پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ اس وقت پورا عالم دعا کا محتاج ہے، اور یہ لاک ڈاؤن اور یہ مہاماری، یہ بھوک کی مار، یہ نوکریوں کے اڑ جانے کی مار، اور اوپر سے یہ گرمی کی مار اور پانیوں کا بارشوں کا نہ برسنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامتیں ہیں۔ اسی لیے دل کھول کر رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اگر رونا نہیں آتا تو روتی صورت بنا لیجئے، رونے جیسی صورت، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کریں گے۔ دعا کی رات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔